إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، جو لوگوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی اور اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، ہواؤں کا پھیرنا اور بادلوں کا مسخر کرنا آسمانوں اور زمین کے درمیان البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ حضرات محترم، رب العالمین اپنی قدرتیں، طاقتیں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں توحید کی بات سمجھانے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اگر پھر بھی کس کو توحید سمجھ میں نہ آئے وہ بہت بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے۔ انسان اپنے جسم کو ہی دیکھ لے، کوئی چیز بھی نظر نہ آئے، پھر بھی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ جسم کا کوئی اعضاء، کوئی جسم کا حصہ تکلیف میں ہو، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے، اپنی قدرتوں، طاقتوں سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے پانی سے زندہ کیا ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ میری اور آپ کی زندگی اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن علاقوں میں پانی نہیں، جانور اور انسان ایک جیسا پانی پی رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں میں بعض پانی اچھے ہیں اور بعض پانی ان کے اندر مٹھاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فیصل آباد کے اندر پانی جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ آپ وضو کریں منہ میں کولی کے لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گجرانوالہ کا پانی کتنا نعمت ہے، الحمدللہ۔ تو ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے اس دور میں پانی کی بہت کمی تھی، تو بڑا ماپ تول کے لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں کے اندر پانی کی مقدار وافر ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے، غسل کرنے کے لیے ہم بے تحاشا پانی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ زمین کے نیچے اللہ نے پانی رکھا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ مٹی کو پانی میں رکھا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے کہ مٹی اور پانی اللہ کے حکم سے اپنی اپنی حد میں قائم ہے۔ آپ دیکھیں یہ دوست جو بور نکالتے ہیں اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اتنا خوبصورت صاف ستھرا پانی اللہ نے حضرت انسان کے لیے رکھا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر قسم کی مخلوق کے لیے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر پانیوں کا بادشاہ پانی زم زم ہے،
ہماری امی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے ایک بہت بڑی جو قدرت کی نشانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ ماں کی بے قراری، ماں کی اضطرابی، ماں کی پریشانی، ماں کا غم، ماں کا دکھ، اور رب کے حضور التجا کرنا، اللہ نے اس التجا کو قبول کر کے پوری کائنات کے لیے ایک بہت بڑی نعمت زمزم عطا فرما دیا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ہماری امی جان زمزم نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، قیامت تک یہ کم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ زمزم صرف مکہ کی حدود میں ہی رہا۔ آج اگر مدینہ منورہ میں دنیا کے کونے کونے میں پانیوں کا بادشاہ پانی زمزم ملتا ہے تو یہ اللہ کی یہ بھی قدرت ہے کہ اللہ نے ہمیں وسائل عطا فرمائے۔ آج مسجد نبوی میں 24 گھنٹے زمزم پانی ملتا ہے الحمدللہ۔ پرانے حجاج کرام جانتے ہیں جب یہ مکہ معظمہ میں جاتے تھے تو جب مدینے آتے تھے تو ساتھ پانی لے کر آتے تھے کہ مدینہ منورہ میں جتنے دن قیام ہوگا ہم یہ پانی پئیں گے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے گورنمنٹ آف سعودی عرب نے یہ سہولت مدینہ منورہ میں بھی وافر عطا فرما دی۔ ہر وقت پانی آ رہا ہے اور مدینہ منورہ میں لوگ جو رہتے ہیں حجاج کرام جو آتے ہیں یا عمرہ کرنے والے آتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم مدینے میں گئے تو کولروں میں زمزم پانی نہیں ملا الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ یہ تو دنیا کا پانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رحمان فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی میں نے خطبہ جمعہ میں شاید کچھ پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض بدبختوں نے حوض کوثر کو بدل کے معنی خیر کثیر کر دیا ہے۔ بعض ترجموں میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ اپنے محبوب کو حوض کوثر کی نعمت عطا فرما رہا اور تم خیر کثیر کہہ رہے ہو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آدم کی اولاد یعنی اپنی امت کو کیا پلائیں گے؟ حوض کوثر کا پانی پلائیں، اور وہاں پانیوں کا بادشاہ پانی حوض کوثر کا پانی۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ آج دیکھو اللہ نے موسم اچھا کر دیا، چند دن آپ نے دیکھا کہ روزے کی حالت میں پیاس کی شدت کتنی بڑھ گئی، حالانکہ 10 گھنٹے ہیں یا 11 گھنٹے ہیں، تو وہ اندازہ فرماؤ کہ پانی کتنی نعمت ہے۔ اور وہ دن 50,000 سال کا دن ہے، قیامت کا دن۔ فرمایا جس امتی کو آپ کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی مل گیا، 50,000 سال دن ہے، نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اس حوض کوثر کے پانی میں تاثیر ہے۔ اور زمزم کا پانی، اس میں بھی اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ صرف حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے پانی زمزم پیتے رہیں، آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ آج جاپانیوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو زمزم کا پانی ہے کہ اس میں کھانے کے بھی لوازمات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعی زمزم پانی کے اندر پیاس کی بھی اور اللہ نے خوراک کے سارے وٹامن رکھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صبح دوپہر شام صرف زمزم پئیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت بھی دے گا اور طاقت بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دور کو بستی تھی چھوٹی، وہاں رہتے تھے، غفار قبیلے کے آدمی تھے۔ کہتے مجھے پتا چلا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ درود شریف ضرور پڑھا کرو، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ جب بھی آپ کا نام مبارک آئے بڑے پیار سے عقیدت سے درود شریف ضرور پڑھا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں ایک کاروباری آدمی تھا، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ معظمہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک رب کی دعوت دیتے ہیں، جا کے ملاقات کر کے آؤ، معلومات لے کر آؤ وہ کیا کہتا ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرا بھائی گیا، کافی دن گزار کے تو واپس آ گیا۔ میں نے کہا بھائی سنا کو خیر خبر، مکے میں وہ جو نوجوان ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، تو نے سنا؟ کہنے لگا جو اس کا نام لیتا تھا لوگ اس کو مارتے تھے،
میں تلاش کرتا رہا لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی، میں تو ناکام واپس آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا اچھا تم کاروبار سنبھالو میں جاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ ابتدائی اسلام تھا اس وقت، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا لوگ اس کو مارتے تھے، بہت سختیاں کرتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مکے چلا گیا، جس میں مکے گیا رات بھی تلاش دن بھی تلاش، زمزم کا پانی چشمے سے پی لینا اور تلاش کرتے رہنا، اور ڈرتے میں نے کسی سے پوچھنا بھی نہ کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، میں نے جس سے پوچھا لوگوں نے مجھے مارنا۔ کہتے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، تاریخ میں لکھا ہے شہر، 1 مہینہ گزر گیا، اللہ اکبر، میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس پورے مہینے میں نے زمزم کے سوا کوئی چیز نہیں کھائی، اللہ اکبر، اور میں صحت مند بھی ہو گیا، میرا جسم بھی موٹا ہو گیا۔ اس زمزم کی برکت دیکھو۔ کہتے ایک دن میں بیت اللہ کے قریب چل پھر رہا تھا، اس دور میں بیت اللہ کے ارد گرد مارکیٹ تھی، بازار تھے، دکانیں تھی، لوگ چھوٹے چھوٹے ڈھیلے سمجھ لو یا جو بھی ہے، جس طرح پرانے دوروں میں دکانیں ہوتی تھی، لوگ چیزیں بیچتے تھے، لوگ طواف بھی کرتے تھے اور شاپنگ بھی کرتے تھے، یہ قریب تھا۔ یہ تو میرا خیال پرانے دوست جانتے ہیں جنہیں بہت پہلے حج عمرہ کیا ہے، تو بیت اللہ کے ارد گرد بلڈنگ بہت کم تھی، دکانیں زیادہ تھیں، ساتھ ساتھ بڑے چھوٹے چھوٹے بازار بھی تھے۔ اب تو ماشاءاللہ مسجد الحرام کی توسیع ہو چکی ہے، وہ بازاریں ختم ہو گئے، دکانیں ختم ہو گئے، اب تو ہوٹل ہی ہوٹل ہے، دکانیں دور دور انہوں نے کرتی ہیں۔ باہر کہتے ایک دن میں بیت اللہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا تو ایک نوجوان آیا چھوٹے سے قد کا، وہ میرے قریب سے گزرا تو کہتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو، کس سے ملنا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، لگتا ہے اس کو مجھ پہ شک ہو گیا، روز تو میں ادھر ہی پھر رہا تھا، مکی میں ہے نہیں تھا، میں ڈر گیا۔ میں نے اس طرح دیکھا چھوٹے سے قد کا آدمی ہے لیکن بڑا مجھے اچھا لگا، اس کے الفاظ سنے میرے دل کو اچھے لگے، پہلے میں ڈرا پھر میں نے پوچھ ہی لیا، چلتے چلتے اچھا اس کی طرف دیکھا نہیں، اس نے بھی کہا کہ جب تو نے مجھ سے بات کرنی ہے تو میری طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا، میں نے کہا کہ یہاں مکہ معظمہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے تو میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے۔ تو وہ نوجوان پتہ کون تھے؟ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ، چھوٹی عمر تھی۔ تو کہنے لگے چلتے چلتے آپ نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، جہاں مجھے خطرہ نظر آئے گا تو میں اپنے پاؤں سے کوئی چھوٹا سا پتھر جو ہے نا وہ دائیں بائیں کروں گا، تو تو نے بھی دائیں بائیں ہو جانا۔ اللہ کتنی حکمت، اللہ مومن کو کتنی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو توحید سمجھ آ جائے نا اللہ پھر اس کی عقل دانش میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے آگے آگے چلنا شروع ہو گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ آ گیا تو وہ بھی ساتھ ہی اس میں داخل ہو، میں بھی چلا گیا، تو میں وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرا، میرا نام ہے محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے مجھے پھر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، توحید کا پیغام دیا، میرے دل کو بڑا اچھا لگا کہ 1 مہینے سے میں تڑپ رہا تھا اور دیدار مصطفیٰ ہوا، میری ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنے یہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا دیدار نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا سکون ملا، میں نے کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ذر خاموشی سے واپس چلے جاؤ اپنے علاقے میں، حالات ٹھیک نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا نا لوگ تیری جان کے دشمن ہو جائیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں باہر آیا تو میرے دل میں جوش آیا کہ 1 مہینہ میں ڈرتا رہا ان لوگوں سے، بیت اللہ کے سامنے کہا لوگوں سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، لوگوں نے آگے مارنا شروع کر دیا، مار کے ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دموع کر دیا، خون بہہ رہا ہے۔ اچانک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی کو لوگ مار رہے ہیں، وہ بڑے دراز قد تھے، ماشاءاللہ چوڑا جسم تھا، خاندان قریش سردار تھے، قریب آ گئے، لوگوں حیا کرو، مجھے لگتا ہے یہ ہمارے علاقے کا نہیں، لوگوں کو دائیں بائیں کیا، کہتے میں زخمی پڑا ہوا تھا، مجھے انہوں نے پکڑا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟
کہنے لگے جی میں غفار قبیلے سے آیا۔ وہ کہنے لگے بدبختو، یہ تمہارا تجارتی قافلہ ہے، ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا تمہارا تو قافلہ بند ہو جائے گا، وہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کہتے ہیں یہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے قبیلے میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں یہ زمزم کی تاثیر بیان فرمائی کہ پورا 1 مہینہ انہوں نے صرف زمزم پیا ہے۔ آج بھی آپ دوست دیکھیں، میں یا آپ جب جاتے ہیں وہاں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار وہاں لے جانے کی توفیق، یہاں سے ہم دوائیاں لے کر جاتے ہیں، میرا شاپروں کے شاپر، ڈبیوں کے ڈبی، اکثر حجاج کرام عمرہ کرنے والے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں یار دوائی تو اسی طرح ہی واپس آ گئی۔ ادھر ہم ہر روز صبح بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، بعض دوست دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، ٹیکا بھی لگاتے ہیں۔ زمزم کی برکت سے اللہ دعائیوں کو بھی چھڑا دیتا۔ اللہ وہاں لوگ زمزم پیتے ہیں اللہ کی رحمت سے، مکے میں اور مدینے میں، تو اللہ نے اس پانی میں بڑی شفا رکھی ہے۔ تو اسی اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی ہو یا زمین سے پانی ہو یا زمزم پانی ہو، اس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، انسانوں کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ فرمایا اس فائدے کو اٹھا کے اللہ کی قدرت کا اعلان کیا کرو، الحمدللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہی توحید ہے، یہی اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین، رمضان مبارک آخری عشرہ ہے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے خزانے کو منہ کھول دے۔ رات کو پھر انہوں نے پٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، مہنگائی در مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ دعا کرو اللہ ہماری غیبی مدد فرما، اللہ ہماری غیبی مدد فرما، اللہ ہماری غیبی مدد فرما۔ آپ ہمارے رازق ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے اللہ انسانوں کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما، انسانوں کی زیادتیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے گھر والوں پہ رحم فرما دے، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اس میں جو خیر خواہ ہے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے رب العالمین، آپ کے نام سے، آپ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ قبول و منظور فرما، اس کو نبھانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحمت کی برکھا نازل فرما، اللہ ہمارے بگڑے معاملات درست فرما دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، جن کے بچے بچیاں نوجوان اللہ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، اولاد کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔